آج چوتھا دن ہے اسمبلی میں اسپیچز چل رہی ہیں پیپلز پارٹی کے میرے دوست اور میرے بھائی اپنے علاقوں میں اربوں روپے کے ترقیاتی کاموں کی اسکیموں کا بتا رہے ہیں اور ان پر Please order in the house. The honorable member is speaking. جی اسپیکر صاحب، میرا بھی علاقہ کراچی کا پرانا علاقہ لیاقت آباد ہے اور پچھلے دنوں اخبار میں اپنا ٹی وی پہ ایک رپورٹ چل رہی تھی کہ یہ ویسے متوسط لوگوں کا علاقہ ہے لیکن پورے لاہور سے زیادہ ٹیکس صرف لیاقت آباد سے جمع ہوا۔ پھر پچھلے دنوں بلاول بھٹو صاحب چیف منسٹر صاحب کے ساتھ لیاقت آباد پبلک میٹنگ میں تشریف لے کر گئے تھے۔ سنجے صاحب آپ ماسک پہن لیں۔ مجھ سے کریں؟ نہیں ہے، میں ان کو کہہ رہا ہوں۔ تو بلاول بھٹو صاحب چیف منسٹر صاحب کے ساتھ تشریف لے کر گئے تھے اور کافی وعدے وعید بھی کیے گئے وہاں پہ پبلک سے۔ بجٹ آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے حلقے کے لیے لیاقت آباد کے لیے 1 روپے کی بھی کوئی اسکیم نہیں۔ ہمارے میں نے بجٹ میں اپنے تمام کراچی حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ایم پی ایس میں کے حلقوں میں سے ایک میں دیکھا کسی حلقے کے لیے نہ کوئی ہیلتھ سیکٹر کی نہ کوئی ایجوکیشن سیکٹر کی ایک اسکیم بھی نہیں تھی۔ پچھلے دنوں بلکہ کل ہی کی بات ہے، آپ نے ہماری ایک میٹنگ ٹریجری کے دوستوں سے بھی ارینج کرائی تھی تو ان کو یہ سب باتیں میں نے آپ کی موجودگی میں گوش گزار کر ہی دی تھی اور نہ صرف کوئی اسکیم نہیں تھی بلکہ 12-13 سال پہلے کی جو اسکیمیں تھیں ان میں سے بھی ساری کی ساری نکال دی گئی۔ کسی پر 5 کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے، کوئی اسپتالوں کی اسکیمیں، کچھ اسٹیڈیم کی اسکیمیں، کچھ اسکولوں کی اسکیمیں، کچھ کالجوں کی اسکیمیں جس میں کروڑوں روپے خرچ ہو چکے تھے، وہ اسکیمیں بھی نکال دی گئیں۔ اسی پیپلز پارٹی کے وقت میں ہم جب آپ کے ساتھ گورنمنٹ میں تھے تو میڈیکل کالجز کی 3 اسکیمیں ایم کیو ایم کے ہیلتھ منسٹر نے اپروو کروائی، ایک کورنگی میں، ایک حیدرآباد میں، ایک میرپور میں۔ میرپور خاص کی اسکیم کو تو لوکیشن چینج کر کے شہر سے باہر ہی لے گئے اور جو کورنگی اور حیدرآباد کی اسکیمیں ہیں 10 سال گزرنے کے باوجود وہ اسکیمیں شروع نہیں ہو سکی۔ ان کے لیے اتنا پیسہ ہی نہیں رکھا جاتا کہ وہ اسکیمیں مکمل ہوں۔ حیدرآباد کے سابقہ اجلاس اس میں جو سابقہ اسمبلی تھی اس میں اس اسمبلی نے حیدرآباد کے لیے ایک یونیورسٹی کی قرارداد منظور کی اور بلکہ جو منظور کی وہ بھی پہلے کالج ہے، انگریزوں کے وقت سے کالج ہے، اس کو یونیورسٹی بنانے کے لیے اپروو ہو گئی، اسمبلی نے اپروو کر دی، لیکن آج تک اس پر 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا اور حیدرآباد کے لوگوں پر کے زخموں پر نمک ڈالنے کے لیے آپ کے منسٹر ایجوکیشن کہتے ہیں
کہ میری لاش پہ سے گزر کر حیدرآباد میں یونیورسٹی بنے گی. یہ یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے, کسی مقتل خانے کی بات نہیں ہو رہی ہے, یونیورسٹی کی تعلیمی ادارے کی بات ہو رہی ہے. ہم نے آپ کے وزیر تعلیم کے اس اعلان کے بعد, اس بیان کے بعد بڑی کوششوں سے وفاقی حکومت سے حیدرآباد کے لیے ایک یونیورسٹی اپروو کروائی. میں خود, ہمارے وفاقی وزیر خود جا کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر آ گئے, ان سے ریکویسٹ کر آ گئے کہ اس کے لیے زمین دے دیں. وفاقی حکومت پیسے دینے کے لیے تیار ہے, لیکن حیدرآباد کے لیے یونیورسٹی کے لیے آپ کی سندھ حکومت, موجودہ سندھ حکومت اگینسٹ دی پیمنٹ بھی زمین دینے کو تیار ہے. اور کتنی اسپتالوں کی اسکیمیں, گلشن اقبال کا نیپا چورنگی پر بڑا مشہور اسپتال ہے, 400 بیڈ ہسپتال 13-14 سال پہلے 2007 میں وہ اپروو ہوا, آج تک اس کو اسٹارٹ نہیں کیا گیا. اب کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اس کو پرائیویٹائز کر دیا گیا ہے کہ اب اس کو پرائیویٹ لوگ چلائیں گے. گلستان جوہر میں 50 بیڈڈ ہسپتال کمپلیٹ ہو گیا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کو دیا جا رہا ہے. پی آئی بی میں 100 بیڈڈ ہسپتال جو کمپلیٹ ہو گیا ہے پرائیویٹ اس کو دیا جا رہا ہے. اس وقت کراچی میں جو بھی اسکیمیں ان کو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے, یہ ہم لے لیں. اس کا مطلب یہ طے کر لیا ہے موجودہ حکومت نے کہ کراچی جہاں سے جو وفاق کو 70% دیتا ہے, اس کے علاوہ ہر سال 400 ارب روپے سندھ حکومت جمع کرتی ہے ٹیکس مد میں. میں اسپیکر صاحب ان پیسوں کا ذکر نہیں کر رہا جو حکومت سندھ کے لگائے ہوئے افسران جو کراچی کے لوگوں سے رشوت کی مد میں پیسے جمع کر کے لے جاتے ہیں, وہ بھی کسی طرح 400 ارب روپے سے کم نہیں ہے. آپ کی جو یہ کووڈ کے جو عذاب چلا, آپ نے بھی دیکھا میڈیا میں خبریں چلتی رہیں کہ اس کو بھی پیپلز پارٹی کے افسران نے اپنے لیے ایک انکم کا بہترین ذریعہ سمجھ لیا کہ دکانوں سے جا کے, ہالوں سے جا کے, ہوٹلوں سے جا کر پیسے وصول کرتے رہے, رشوتیں لیتے رہے اور ان کو آفر کرتے گئے کہ ہمیں پیسے دو, اپنا ہال کھولو, اپنی دکانیں کھولو, اپنے ہوٹل کھولو. تو یہ حکومت نے, اس صوبائی حکومت نے یہ طے کر لیا ہے کہ کراچی کے لوگ, حیدرآباد کے لوگ, سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ ٹیکس جتنا دے لیں, لیکن ان شہروں کا کوئی غریب کسی سرکاری اسکول میں, کسی سرکاری کالج میں تعلیم حاصل نہیں کرے گا. یہاں کے لوگ ٹیکس جتنا دے لیں, یہاں کا کوئی غریب کسی سرکاری اسپتال میں اپنے بچوں کا, اپنے والدین کا علاج نہیں کرائے گا. میں نے آپ سے بھی عرض کیا, وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی عرض کیا, میری بہن جو نثار کھوڑو صاحب کی صاحبزادی ہے, انہوں نے ابھی جاب کا ذکر کیا. دیکھیں, جو کراچی حیدرآباد کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں جو کوٹا سسٹم کے لگا کر جو ان علاقوں کے لوگوں کو نوکریوں سے, ایڈمیشن سے محروم کیا گیا, اب اس کوٹا سسٹم کے مطابق جو کراچی, حیدرآباد, سندھ کے دیگر شہروں کی جابس تھی وہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ نوکریاں بھی ان سے لے لی گئی, وہ نوکریاں بھی لے لی گئی. آج
آپ کے 13 سال کے دور حکومت میں کراچی میں ایک گریڈ کی نوکری بھی کسی کراچی والے کو نہیں ملی ہے. اس کے لیے بھی یہ اہتمام کیا جاتا ہے, یہ انتظام کیا جاتا ہے کہ آپ کے لگائے ہوئے افسران, آپ کے لگائے ہوئے ڈپٹی کمشنر ان کا جعلی ڈومیسائل بنائیں تو انہیں وہاں پر نوکریاں دی جائیں. اب بتائیں اسپیکر صاحب, اس حکومت کو, اس صوبے کو ہم اپنی حکومت, اپنا صوبہ کیسے کہیں کہ جہاں پر کراچی کو, حیدرآباد کو ایک کالونی کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہو, ایک کالونی کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہو کہ کراچی حیدرآباد کے لوگوں کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ٹیکس جمع وہ ٹیکس دیتے رہیں اور کراچی کے باہر سے تعینات کیے گئے افسران کو رشوتیں دیتے رہیں اپنا جائز کام کرنے کے لیے, اپنا جائز کام کاروبار چلانے کے لیے باہر سے آئے ہوئے ان افسران کو رشوتیں دیں. اور یہ تمام باتیں اسپیکر صاحب بہت آپ کے احترام کے ساتھ میں یہاں پر بتا رہا ہوں, آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ سرکاری انتہائی ذمہ دار سرکاری اہلکاروں کو, وزراء کو, وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی یہ ساری گزارشات میں نے کی ہیں کہ اگر آپ یہاں پر کراچی حیدرآباد کے لوگوں کو کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہاں سے ہر سال 400 ارب روپیہ جمع کرنے کے باوجود 1 روپیہ اس پر خرچ نہ کریں. میں نے واٹر بورڈ کا ذکر کیا تھا, آپ کی موجودگی میں ذکر کیا کہ یہ شہری علاقہ, اس کی ذمہ داری ہے کہ کراچی کے لوگوں کو پانی دے اور کسی گھر میں پانی آئے یا نہ آئے لیکن باقاعدگی سے بل آتا ہے اور کراچی کے لوگ وہ باقاعدگی سے بل ادا کر کے اور ٹینکروں سے پانی خرید کر استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد بھی اگر کہیں کوئی سیوریج کا کوئی پائپ ٹوٹ جائے, واٹر سپلائی کا کوئی پائپ ٹوٹ جائے تو آپ کے سندھ گورنمنٹ کے اہلکار علاقے کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں چندہ جمع کر کے اس پائپ کے لیے, اس گٹر کے لیے پیسے دیں. میں کسی اور کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں خود ایم پی اے, میرے برابر جو ایم پی اے بیٹھے ہیں, اپنی جیبوں سے پیسے دیتے ہیں, اس میں چندے میں شامل کرتے ہیں لوگوں کے پائپ بدلوانے کے لیے. مجھے بتائیے کہ اس حکومت کا سندھ کے, کراچی کے لوگوں کو, حیدرآباد کے لوگوں کو کیا فائدہ ہے کہ جو پورے 13 سال میں کراچی میں ایک اسپتال جس نے نہیں بنایا, ایک کالج نہیں بنایا, ایک اسکول نہیں بنایا, ایک پلے گراؤنڈ نہیں بنایا, ایک اسٹیڈیم نہیں بنایا, کوئی نیا فلٹر پلانٹ نہیں بنایا, کوئی لائبریری نہیں بنائی. تو بتائیں آپ پورے اتنا بڑا کراچی, اس کو ایک بس نہیں دیے. ہر سال بسوں کے لیے, ریڈ لائن کے لیے, گرین لائن کے لیے پیسہ رکھا جاتا ہے, 1 روپیہ خرچ نہیں کیا جاتا. 5 سال ایسے ہی گزر گئے کہ پیسہ رکھا جاتا ہے, پیسہ لیفٹ ہو جاتا ہے, پیسہ رکھا جاتا ہے, پیسہ لیفٹ ہو جاتا ہے. اس مرتبہ پھر پیسے رکھیں, اور جس طرح 4 سال سے یہ پیسے لیفٹ ہو رہے ہیں, اس دفعہ پھر یہ اسی طرح سے لیفٹ ہو جائیں گے. تو میں اسپیکر صاحب آپ کے توسط سے حکومت سندھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را یا تو
कराची हैदराबाद के सिंध शहरी लोगों के मसाइल को हल करें, वरना टैक्स पे भी एक कोटा सिस्टम लगा दें, टैक्स पर भी एक कोटा सिस्टम लगा दें, इसलिए कि आपके जो रूरल इलाके के 3 टैक्स हैं, एक एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, एक सेस टैक्स और एक कॉटन फीस, ये तीनों मिलाकर 1 अरब रुपए नहीं है, 66 करोड़ रुपए। आपने इसका एस्टिमेट ही 66 करोड़ रखा है, जमा कितने होंगे ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। तो मेरी मुद्रा बैठे हुए हैं, इनसे मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा कराची के रहने वालों को सिंध का बाशिंदा समझे, और जितना आप कराची से जमा कर रहे हैं आधा आप अंदरूनी सिंध में खर्च कर दें, वरना आप 60% खर्च कर दें कोटे मुताबिक, कम से कम 40% तो यहाँ पर खर्च कर दें, लेकिन आप एक पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे बताएं कि मेरे एमपीएस बैठे हुए हैं, ये इस असेंबली में क्यों आए जहां पर पास होने वाले इस बजट में सिर्फ दिखाने के लिए रकमें रखी जाए कि कराची पे हम ये खर्च करेंगे, और उनमें से एक पैसा खर्च ना किया जाए, वो सारे पैसे इसी तरह खर्च किए बगैर लैप्स हो जाए, फिर अगले साल उनको रख दिया जाए खर्च करने के लिए। टोटल जो पैसे रखे हैं, जो आपका डेवलपमेंट का बजट है, उसका 9% सिर्फ कराची के लिए है, जो न सिर्फ वफाक का 70% दे रहा है, बल्कि सूबे की कलेक्शन में तो 95% देता है। और मुझे तसल्ली हो जाती कि आप लियाकताबाद के लिए एक पैसा आपने नहीं रखा, किसी एक एमपीए के लिए कि इसकी के किसी एक हलके में एक स्कीम रख देती। लोकल अपना ये केएमसी, ये डीएमसी, यहाँ पर एमक्यूएम के मेयर और चेयरमैन बैठे हुए थे, आपने पैसे नहीं दिए। चलो ठीक है, आपकी एमक्यूएम से नाराजगी, आपने पैसे नहीं दिए। अब तो 10 महीने हो गए, तकरीबन 1 साल हो गया है, अब तो आपके अपने ऑफिसर उसे चला रहे हैं। अगर कराची हैदराबाद के लोगों से नाराजगी नहीं है, अगर ये नाराजगी सिर्फ एमक्यूएम की हद तक है, तो अब तो कम से कम कराची का कचरा उठना चाहिए। अब तो कराची की रोडें बननी चाहिए, अब तो लोगों को साफ पानी मिलना चाहिए, अब तो लोगों के सीवरेज के मसाइल हल होने चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे गंदे कीचड़ के, गंदे गटर के पानी में से गुजर के स्कूल जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। कि हमारे पास यही एक ऑप्शन है कि हम इस असेंबली में खड़े होकर फरियाद कर सकते हैं। स्पीकर साहब, आपके बुलाए हुए इजलास में मैंने ये सारी फरियादें, इनमें से एक बात भी ऐसी नहीं है जो कि मैंने ना कही हो। मैंने सारे हुक्मरानों को उनमें से एक एक बात बता दी थी, और ये सारी फरियाद मैंने यहां पर भी कर ली है। लेकिन अगर उसके बाद भी ये मसाइल हल नहीं होते हैं, तो इसका मतलब तो यही है कि नाराजगी एमक्यूएम से नहीं है, कराची के लोगों से नाराजगी।
کے لوگوں سے ناراضگی ہے, سکھر کے لوگوں سے ناراضگی ہے, نواب شاہ کے لوگوں سے ناراضگی ہے. تو یہ ظلم نہ کریں, یہ زیادتی, یہ ناانصافی نہ کریں اور ان کو بھی جینے دیں. کراچی میں جن کے پاس 4 پیسے ہیں وہ تو جا کے کرا رہے ہیں آوا خان میں اور نیشنل اسپتال میں علاج, لیکن لیاقت آباد کے, نیو کراچی کے, لانڈی کے, ملیر کے, اورنگی ٹاؤن کے لوگ کہاں جا کے علاج کرائیں؟ ان کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ان مہنگے مہنگے اسپتالوں میں علاج کرا سکیں. یہاں آپ جو پہلے سے بنے ہوئے اسپتال ہیں انہی کو اپ گریڈ کر دیں. حیدرآباد کے لیے تو وزیر اعلیٰ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ کووڈ کی وجہ سے ہم وہاں کے اسپتالوں کے بیڈز کو انہینس کریں گے. ایک بیڈ کا بھی انہینس نہیں کیا ہے. وہی جو ٹوٹے پھوٹے 30 سال 35 سال پرانے اسپتال بنے ہوئے ہیں, وہی کورونا کی اس وبا کو کیٹر کر رہے ہیں. جہاں پر جو پہلے ہی کم تھے, جہاں پہ نہ دوائیں ہیں, جہاں پہ نہ اسٹاف ہے, جہاں پہ نہ فرنیچر ہے, نہ بیڈ ہے, وہی ان کورونا کے مریضوں کو کیٹر کر رہے ہیں. تو میری اسپیکر صاحب آپ کے توسط سے یہ حکومت سندھ سے درخواست ہے کہ وہ کراچی کے, حیدرآباد کے, سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو اپنا اس سندھ کا شہری سمجھیں. اگر آپ ان سے ٹیکس لے رہے ہیں یا تو پھر آپ ان سے ٹیکس لینا بند کر دیں تاکہ وہ کوئی اپنی این جی او بنا کر اپنے انہی پیسوں سے اپنے مسائل حل کر لیں, اپنی سیوریج کی لائنیں ڈلوا لیں, اپنی گٹر کی لائنیں ڈلوا لیں, اپنے پانی کی لائنیں ڈلوا لیں, اپنے لیے ہیلتھ فیسلٹیز کر لیں, اپنے لیے اسکول بنا لیں. آج 20 سال پرانی اسکیم K4 آج بھی اس کے لیے فنڈ فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے. اس کے لیے بھی وعدہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیے, حالانکہ 18ویں ترمیم سے پہلے بھی پانی کی سپلائی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. آج بھی نالوں کی صفائی کے لیے, کراچی کے نالوں کی صفائی کے لیے وفاق پیسے دے رہا ہے. آج بھی کراچی کو لیویبل سٹی بنانے کے لیے ورلڈ بینک پیسے دے رہا ہے. ورلڈ بینک نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ کراچی لیویبل, کراچی رہنے کے قابل شہر نہیں ہے, اس لیے کہ کراچی صرف ڈیفینس اور کلیکٹنگ نہیں ہے. پورا کراچی, جب ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ یہ لیویبل سٹی نہیں ہے اور اس نے اس کے لیے پیسے رکھے ہیں بنیادی سہولتوں کے لیے, اس میں ہیلتھ کے لیے نہیں ہے, اس میں ایجوکیشن کے لیے نہیں ہے, صرف واٹر سپلائی کے لیے اور سیوریج کے لیے انہوں نے پیسے رکھے ہیں کہ بھئی اس کو ان 2 چیزوں میں تو کم سے کم لیویبل بنانے کے لیے سب پیسے دے رہے ہیں. ورلڈ بینک پیسے دینے کو تیار ہے, وفاقی حکومت پیسے دینے کو تیار ہے, جو خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے تو وہ سندھ حکومت تیار ہے. کتنی دکھ کی بات ہے کہ اس 13 سال میں 13 سال پیپلز پارٹی کی اس پر حکومت ہے, کراچی کو اور تو کچھ نہیں ملا. یہ ملا کہ کراچی دنیا کے
10 बदतरीन शहरों में शामिल हो गया और 10 बदतरीन शहरों में शामिल होने के बाद भी इतने बड़े बजट में कराची के मसाइल के लिए कोई पैसा नहीं है। कुछ स्कीमें रखी हैं जिसे कहते हैं आई वॉश के लिए, कि वो तमाम नॉन अप्रूव स्कीमें हर साल की तरह रखी जाती है और पूरा साल गुजर जाता है, वो अप्रूव नहीं होती और वो पैसा वापस चला जाता है। और वो सिर्फ रखी इसलिए जाती है कि जब हमारे मोहतरम वज़ीर आला साहब अपनी कंक्लूजन करें तो गिनवाने के लिए स्कीमों के हमने ये पैसे रखे, उन्हें भी ये मालूम होता है ये पैसे कराची के लोगों पर खर्च करने के लिए नहीं है। वज़रा अपनी स्पीचेस करें तो वो बता सकें कि ये पैसे हमने रखे जो खर्च करने के लिए। इतने बड़े कराची के लिए इतने बड़े बजट में 2 स्कूल, एक सईद गनी साहब के हल्के में उस कॉलेज और एक मलीर में। भाई आप मलीर में, मलीर कराची का हिस्सा है, मलीर के रहने वाले हमारे भाई हैं। आप मलीर में एक नहीं 10 कॉलेज बनाए। सईद गनी साहब के हल्के में एक नहीं 10 कॉलेज बनाए, लेकिन बाकी कराची को क्यों सजा दे रहे हैं? हैदराबाद को सजा क्यों दे रहे हैं? आप मीर खास को, सक्खर को क्यों सजा दे रहे हैं? नवाब शाह को क्यों सजा दे रहे हैं? इनको भी मोहब्बतों से ही मोहब्बतें पैदा होती हैं और अगर नफरतों से नफरतें पैदा होती हैं। हमने तो हमेशा कोशिश की आपके करीब आने की। मैंने कल भी अपने दोस्तों को बताया था कि 1988 में भी अगर MQM पीपल्स पार्टी का साथ नहीं देती तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनती। 1972 में भी कराची MQM तो नहीं थी, कराची हैदराबाद के लोगों ने शेख मुजीब का नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का साथ दिया था। और जब जब पीपल्स पार्टी ने MQM से रजू किया, आसिफ जरदारी साहब नाइजूर पर तशरीफ लेकर आए, हमें बड़े गिले शिकवे थे, लेकिन हमने उनकी बात रखी, हमने उनकी लाज रखी, हमने सारे गिले शिकवे दूर करके उनकी बातों पर एक बार करके हम दोबारा उनके साथ शामिल हुए। और जब जब आप वो तशरीफ लेकर आए, जब जब पीपल्स पार्टी के लोग तशरीफ लेकर आए, हमने हमेशा उसका मान रखा। लेकिन आपने एक तो MQM के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन कराची के लोगों के साथ, हैदराबाद के लोगों के साथ, सक्खर के लोगों के साथ, मेरू खास के लोगों के साथ जो कर रहे हैं वो भी किसी जुल्म से कम नहीं है। हमारे मौजूद वज़रा बैठे हुए हैं, उनसे मैं ये कहूंगा कि अब कि कराची के लोगों को इस सिंध का शहरी समझे। अब हमारे वो नहीं है नासिर शाह साहब, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, एक नया काम किया है कि शुरू से आपने खुद ने जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास किया था उसमें यूनिफाइड ग्रेड के लोगों की चंद पोस्टें हुआ करती हैं कि भाई DMC में आकर ये यूनिफाइड ग्रेड के ये हुकूमत सिंध की तरफ से आएंगे, अंजाम देंगे, वो खत्म कर दिया। अब जो बेचारे कराची के लोग हैं उन्हें उठा उठा कर बाहर फेंका जा रहा है। उन्हें पोस्ट जो काउंसिल के अप्लाई हैं
उनसे पोस्टिंग लेकर, उनसे पोस्टिंग छीन कर बाहर से आप लोग बैठ गए, और जो आप ऑफिसर भेज रहे हैं वो सीट पे बाद में बैठता है, पहले पैसों की बार्गेनिंग शुरू कर देता है। जो आप डिप्टी कमिश्नर भेज रहे हैं, जो आप असिस्टेंट कमिश्नर भेज रहे हैं, वो ऐसे ही है जैसे दुबई में आ गए। कि आ रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं। जो एजुकेशन में है, जो एजुकेशन में है, वो तमाम लोग पैसे मांग रहे हैं। और हद तो ये है कि पिछले दिनों ये एक मीडिया ने डिस्क्लोज किया कि आपने जो एक्सपो सेंटर पर जो वैक्सीनेशन का सेंटर कायम किया है, वहां पर पैसे लेकर और जाली कार्ड बना रहे हैं कि भाई पैसे ले लिए और वैक्सीन नहीं लगाई, कार्ड बना कर दे दिया। कि भाई पैसे की अहमियत है, इंसानी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। ये कराची के रहने वाले, उनकी नजर में वैसे ही जानवरों से बदतर हैं। मौजूद दुनिया में तो जानवरों के साथ भी ये नहीं होता है कि भाई इस वैक्सीन नहीं है, कार्ड बना लो, वैक्सीन अलहदा प्राइवेट अस्पतालों में भेज दो। बताएं ऐसे कैसे हुकूमतें चलती हैं। और फिर हम अकेले ही गिला करने वाले नहीं हैं। मैंने आपको वर्ल्ड बैंक का कह दिया कि वर्ल्ड बैंक ने कराची को लिवेबल सिटी बनाने के लिए पैसों का ऑफर कर दिया। वज़ीर अपना सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस, और न सिर्फ ये चीफ जस्टिस, इससे पहले 2 चीफ जस्टिस और मुसलसल सिंध में होने वाली करप्शन और कराची में होने वाली नाइंसाफी के लिए आवाज उठाते रहे। लेकिन पता नहीं किस मिट्टी और किस गोश्त पोस्ट के बने हुए हैं कि सारी दुनिया कह दे, लेकिन अपना वतीरा चेंज नहीं किया जाएगा। अपना वतीरा वही रखा जाएगा। वर्ल्ड बैंक कह दे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान कह दे, सारे मीडिया चीख कर कहते रहे। देखिए ये भी सिर्फ कराची ही में हुआ है, सिंध ही में हुआ है कि जाली वैक्सीनेशन के कार्ड बन रहे हैं। वरना जैसा सूबा सिंध है, ऐसे ही तो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, आजाद कश्मीर, गिलगित सब जगह है। लेकिन करप्शन के मामले में सिंध में और खास तौर से कराची में तैनात जो अफसरान हैं, जो वो कर सकते हैं, वो तो मेरे ख्याल में इथियोपिया में भी कोई नहीं कर सकता। तो अभी वाइंड अप भी कर लें। शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने मुझे टाइम दिया, मुझे मौका दिया कि मैं कुछ और तो कर नहीं सकता। आपने जज्बात मैं आपके सामने रखता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, जो कराची के लोग, जो हैदराबाद के लोग, जो नवाबशाह के लोग और जो मीर बुखास के लोग सोचते हैं, वो मैं आपके सामने बयान कर दूँ। मैंने बड़ी तफसील से इस ऐवान के लोगों को बताया है कि इस बजट में हमारे हलकों के लिए, हमारे लिए, हमारे शहरों के लिए,
ہمارے غریب لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم اس بجٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ بجٹ ہمارا نہیں ہے، اور میں آپ کے توسط سے چیف منسٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان سے میں یہی درخواست کروں گا کہ اتنا کراچی حیدرآباد کے لوگوں کو تنگ نہ کریں، اتنا عاجز نہ کریں کہ ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ اسمبلی بھی ہماری نہیں ہے۔ کہ آپ اسمبلی کے کسٹوڈین ہیں، یہ بجٹ یہاں سے منظور ہونے جا رہا ہے جہاں پر کراچی کے لیے ایک اسکیم بھی نہیں ہے۔ چیف منسٹر صاحب دیر سے تشریف لائے ہیں، تو ان کی یاد دہانی کے لیے میں بتا دوں کہ اسکیمیں رکھی ہیں، نان اپروو اسکیمیں ہیں جو ہر سال رکھی جاتی ہیں، اور ہر سال وہ پیسہ صرف اس لیے رکھا جاتا ہے کہ میرے محترم، میرے معزز چیف جسٹس صاحب اپنی اسپیچ میں ان کا حوالہ دے دیں، ہمارے وزراء اس کا حوالہ دے دیں، اس کے بعد یہ سارا پیسہ اسی احتیاط سے واپس سرکاری خزانے میں جا کر اور کراچی کے باہر، حیدرآباد کے باہر کسی اور علاقے میں خرچ ہو جائے۔ تو ہم اس کو، اور پھر یہ کہ یہی سب کچھ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے، یہی نان ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے کہ نان ڈیولپمنٹ پہ پیسہ سارا، نہ ملازم یہاں کے، نہ انفراسٹرکچر یہاں کا، نہ حکمران یہاں کے، نہ وزراء یہاں کے، سب وہ پیسہ بھی کراچی کے باہر جاتا ہے۔ تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ ہم اس بجٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اپنا ہم احتجاج آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔